هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، یہ لمحہ ہم سب کے لیے نہایت قیمتی ہے جس میں دین کی باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں، اور یہ مجلس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم مجلس ہے. میرے بھائیوں، اسلام میں حرم مکی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت حرم مدنی کو حاصل ہے. قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کی اس آیت میں مسجد نبوی کی طرف اشارہ ملتا ہے. ترجمہ سن لیجئے: جو مسجد پہلے روز سے ہی تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے وہ اس بات کے لیے زیادہ مناسب ہے، زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے دو اقوال ہیں کہ وہ مسجد جو پہلے روز اول سے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ دو اقوال ملتے ہیں. ایک تو مسجد نبوی شریف ہے اور دوسری مسجد قباء ہے. لیکن سلف کی ایک جماعت، مفسرین کی ایک جماعت، صحابہ میں سے بھی اور اس کے بعد بھی اس بات کی قائل رہی ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی شریف ہے. اور پھر اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ملتا ہے. آپ نے فرمایا: صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام. جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز اجر کے اعتبار سے دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے. اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا اس کے سوا مساجد میں 1,00,000 نماز پڑھنے سے افضل ہے. اور مسجد نبوی شریف کے مقابلے میں مسجد حرام میں 100 گنا زیادہ اجر و ثواب ہے. اور یہ حدیث بھی گزر چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر اختیار نہ کیا جائے، بطور عبادت سفر اختیار نہ کیا جائے. مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے. اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی. میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہے. میرے بھائیوں، مسجد نبوی شریف کی اہمیت و فضیلت پر بہت سی حدیثیں ہیں. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف کا کردار کیا رہا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا رہا ہے. دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں، اس کے سنگریزوں پر بیٹھ کر معاشرہ کے تمام مسائل کو قرآن کریم کی روشنی میں حل فرمایا ہے. آپ کی تمام اصلاحی اور تعمیری سرگرمیاں یہی سے انجام پائی تھیں. سینکڑوں مہاجرین اسی چھوٹی سی بستی میں منتقل ہونے کے نتیجے میں آبادی کے مسائل تھے اور ان نووارد افراد کو معاشرے میں غم کرنے کے مسائل بھی تھے. اس مسئلے کو مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر مواخات و بھائی چارگی کی شکل میں حل کیا گیا. نئی مملکت کے تمام سیاسی مسائل، اللہ اکبر، اسی مسجد نبوی شریف سے حل ہوا کرتے تھے. اور قانون سازی کے لیے
اس مسجد نے پارلیمنٹ ہاؤس کا کردار ادا کیا، عدالتی فیصلوں کے لیے اسی مسجد نے سپریم کورٹ کا کردار ادا کیا، ہر قسم کی تعلیمی کارروائیاں اسی مسجد سے سر انجام پانے لگی تھیں، تمام رفاہی کاموں کا مرکز بھی یہی مسجد قرار پائی ہے، تجارت و زراعت کے مسائل بھی یہی کامرس چیمبر اور یہی ایگریکلچر ہاؤس قرار دیا گیا، دفاعی اقدامات اور جنگی حکمت عملی کے لیے بھی یہی مسجد بطور مرکز استعمال ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے میں جہاد کے لیے لشکر روانہ کرتے، اللہ اکبر، تو اسی مسجد سے اس کی تشکیل کی جاتی، اور ایک موقع پر مجاہدین نے جہاد کی تربیت کا مرحلہ بھی اسی مسجد کے صحن میں مکمل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حبشہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور عید کے روز مسجد نبوی کے صحن میں وہ نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں کھڑے ہو کر دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد و مدرسہ کو مسلم معاشرہ کا محور بنا دیا تھا، اور مسجد و مدرسہ کا کردار زندگی کے ہر شعبے پر محیط تھا، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے صدیوں کے الجھے ہوئے تمام مسائل حل ہو گئے، اور مدینہ منورہ کا معاشرہ دنیا کے لیے ایک عظیم الشان مثال بن گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو صرف عبادت کی جگہ نہیں قرار دیا، بلکہ اس سے لوگوں کی سماجی، سیاسی، علمی اور زندگی کے دیگر امور سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ کرتے تھے۔ اس لیے مسجد نبوی شریف مسلمانوں کے لیے بے انتہا اہمیت کی حامل ہے۔ برسوں سے لاکھوں مسلمان مسجد نبوی اور اس کے احاطے میں واقع روضہ نبوی کی زیارت کے لیے نہایت عقیدت و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مدینہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہم نے مسجد نبوی کے کردار اور مقام و مرتبہ کو اختصار کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اختصار شدید آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کب کی گئی اور اس کی کب توسیع بھی کی گئی ہے۔ دیکھیے، مسجد حرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد مسجد نبوی شریف ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول 1 ہجری کو ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی ہے۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے، جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائے گئے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور بعض اصحاب رضی اللہ عنہم کے لیے مخصوص تھے۔ مسجد نبوی، یاد رکھیے گا، جس جگہ قائم کی گئی وہ دراصل 2 یتیموں کی زمین تھی۔ ورثہ سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر بضد تھے، اور اس بات کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں کیا۔ 10 دینار قیمت طے پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا، اور اس جگہ پر مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا فیصلہ ہو گیا۔ پتھروں کو گاروں کے ساتھ چن دیا گیا، کھجور کی ٹہنیاں اور نئے چھت کے لیے استعمال ہوئے، اللہ اکبر، اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام ہوا۔ مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا جو ایسے افراد کے لیے دارالاقامہ تھا جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا اپنا گھر نہ تھا، جن کو اصحاب صفہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، جبکہ کئی مسلم حکمرانوں نے اس میں توسیع اور تزئین و آرائش کا کام کیا۔ گنبد خضرا جو مسجد نبوی شریف میں واقع ہے، جس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے روضہ مبارک ہیں، یہ مقام دراصل ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک تھا۔ ریاست مدینہ میں مسجد نبوی کی حیثیت مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ، کمیونٹی سینٹر، عدالت اور مدرسے کی تھی۔ مسجد کے درمیان میں عمارت کا اہم ترین حصہ، جس میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے،
وہ حجرہ عائشہ تھا جہاں ہر وقت زائرین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ خصوصاً حج کے موقع پر رش کے باعث اس مقام پر داخلہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اسی مقام پر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا اس بات کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور جس جگہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی اس کی تفصیل صحیح بخاری کے اندر ہے، جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بالائے مدینہ میں عمرو بن عوف کے قبیلے میں فروکش ہوئے، 14 روز تک یہاں ٹھہرے رہے۔ پھر بنو نجار کی قوم کو طلب فرمایا۔ بنو نجار گردن میں تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے اور ابو بکر صدیق پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور قبیلہ بنو نجار کے آدمی آپ کے پاس پا پیادہ چل رہے تھے، یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے صحن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اتارا۔ نبی رحمت کا طریقہ تھا جہاں نماز کا وقت ہو جاتا وہیں نماز پڑھ لیتے، یہاں تک کہ بکریوں کے باندھنے کی جگہ میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور مسجد کی تعمیر کا حکم تو بعد میں ہوا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو طلب کیا۔ بنو نجار حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا اس احاطہ کو میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ بنو نجار کہنے لگے اللہ کی قسم اس کی قیمت کے تو ہم اللہ سے خواستگار ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس زمین میں کافروں کی قبریں، کچھ کھنڈر اور کچھ کھجور کے درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مشرکوں کی قبریں اکھاڑ پھینک دی جائیں، کھنڈر ہموار کر دیے جائیں اور درخت کاٹ دیے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی، درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب قطار بنا کر رکھ دیا گیا، اور مسجد کی دونوں چوکھٹیں پتھر کی بنائی گئیں۔ صحابہ پتھر لاتے اور شعر پڑھتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے الہی بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، تو انصار و مہاجرین کی مدد فرما۔ ایک روایت میں ہے انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ آئیے اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی شریف طول و عرض کے ناحیے سے کیسی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط مدینہ میں ربیع الاول 1 ہجری مطابق 622 میلادی کو مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد کی لمبائی 70 ہاتھ، عرض یعنی چوڑائی 60 ہاتھ یعنی لمبائی تقریباً 35 میٹر اور چوڑائی 30 میٹر، اور اس کا رقبہ 4200 ہاتھ مربع یعنی 1050 میٹر تھا۔ چھت 5 ہاتھ اونچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد اللہ اکبر پتھر سے اور دیوار خام اینٹ سے بنائی۔ اس کے ستون کھجور کے تنے اور چھت کھجوروں کی ڈالوں کی بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک تھے اور خود اینٹ و پتھر اٹھایا اور پہنچایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے 3 دروازے بنائے۔ ایک دروازہ مسجد کے پیچھے والے حصے میں جو کہ آج سمت قبلہ ہے، دوسرے دروازے کو باب رحمت کہا گیا، اور تیسرا دروازہ جسے باب جبریل کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قبلہ بیت المقدس کو بنایا، اور جب تحویل قبلہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازہ کو جو کہ مسجد کے پیچھے والے حصے میں تھا بند کر دیا، اور ایک دروازہ ٹھیک اس کے سامنے مقابل میں کھولا۔ جہت مصلی سے تینوں برآمدہ کی چھت کھجور کی ڈالوں کی بنائی اور باقی جگہوں کو کشادہ کھلا چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی غزوہ خیبر کے بعد مسجد نبوی کی توسیع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مختلف ادوار و مراحل اور زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع حسب حاجت ہوتی رہی۔ اگر تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں اخبار و مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن النجار کی صفحہ نمبر 69 سے 70 اور خلاصۃ الوفا علی سمہودی کی صفحہ نمبر 148۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مختلف زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کس نے کی اور کب کی گئی، حکم کس نے دیا، زمانہ کون سا تھا، کل علاقہ مربع میٹر کیا تھا، اور دروازے کتنے تھے، میناروں کی تعداد کتنی تھی۔ یہ پوری تفصیل آپ کو اختصار کے ساتھ ہم بتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ مسجد نبوی شریف کن مراحل سے گزر کر آج ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ سے بنائے ہیں۔ کب؟
18 ربیع الاول 1 ہجری کو زمانہ نبوی ہے، بنانے والے آرڈر کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کل علاقہ مربع میٹر کتنا تھا؟ 1050 اور 3 دروازے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی شریف بنائی گئی۔ اس کے بعد پہلی توسیع کب کی گئی؟ 7 ہجری میں، جو مطابق 628 عیسوی ہے۔ کب ہے؟ زمانہ نبوی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور بنوائی۔ کل علاقہ مربع میٹر کتنا تھا؟ 2475 میٹر۔ یہ کل علاقہ مربع میٹر ہے، اور پہلے کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہوا؟ 136%۔ کتنے دروازے؟ 3 دروازے تھے۔ اس کی تکمیل کب ہوئی؟ غزوہ خیبر کے بعد۔ آئیے دوسری توسیع کب ہوئی؟ 17 ہجری میں، مطابق 638 عیسوی۔ خلفائے راشدین کا زمانہ تھا۔ کون سا زمانہ تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ انہوں نے بنایا اور بنوایا، توسیع کی، جس کا کل علاقہ مربع میٹر کتنا ہو گیا؟ 3575۔ اس کے بعد زیادتی کتنی ہوئی پہلے کے مقابلے میں؟ 44.4%۔ کتنے دروازے بنائے گئے مسجد نبوی شریف کے توسیع کرنے کے بعد عمر فاروق کے زمانے میں؟ 6 دروازے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد کے باہر ایک کنواں بھی بنوا دیا تاکہ وضو کرنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ تیسری توسیع 29 ہجری تک ہوئی۔ کس کا زمانہ تھا؟ خلفائے راشدین کا زمانہ تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمانوں کے امیر المؤمنین تھے۔ جب انہوں نے توسیع کی تو کل علاقہ مربع میٹر کتنا ہو گیا؟ 4071 میٹر، اور کتنا پرسنٹ بڑھا پہلے کے مقابلے میں؟ 13.9% بڑھا ہے۔ اور دروازے کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، اور جنوبی توسیع بھی مکمل ہوئی۔ چوتھی توسیع کتنے کی اور کب ہوئی؟ 88 ہجری سے 91 ہجری تک، مطابق اللہ اکبر 707 عیسوی سے لے کر 710 عیسوی تک، یعنی ہجری میں 88 سے 91 ہجری، اور عیسوی میں 707 عیسوی سے 710 عیسوی تک۔ یہ اموی دور تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ولید بن ولید کے حکم سے، جو بادشاہ تھا، یہ توسیع کروائی ہے۔ اس وقت کل علاقہ مربع میٹر کتنا ہو گیا؟ 6440۔ پہلے کے مقابلے میں 58.2% بڑھایا گیا۔ اس کے دروازے کتنے ہو گئے مسجد نبوی کے؟ اس وقت 20 دروازے ہو گئے، اور اس میں 4 مینارے بھی بنائے گئے۔ حجرہ نبوی کو مسجد میں داخل کیا کس نے؟ ولید بن عبد الولید کے حکم سے کیا گیا۔ اور یاد رکھیے گا، پہلی مرتبہ اذان کی جگہ بنوائی گئی، اور پہلی مرتبہ کھوکھلی محراب بھی بنائی گئی۔ آئیے پانچویں توسیع کب ہوتی ہے؟ 161 ہجری سے شروع ہو کر 165 ہجری میں مکمل ہوتی ہے، مطابق 779 عیسوی سے 782 عیسوی تک۔ یہ عباسیہ، یہ بنو عباسیہ کا دور، عہد عباسیہ کا وقت ہے۔ اور بنانے والے کون ہیں؟ حکم دینے والے کون ہیں؟ بنوانے والے ابو عبداللہ محمد المہدی۔ اس زمانے میں کل علاقہ مربع میٹر مسجد نبوی شریف کا کتنا ہو گیا؟ 8890۔ پہلے کے مقابلے میں 38% بڑھایا گیا، اور اس کے دروازے کتنے ہو گئے؟ 20 سے 24 ہو گئے۔ میناروں کی تعداد 3 ہو گئی۔ آئیے جب یہ پانچویں توسیع ہو گئی تو اس کے بعد ترمیم و اصلاحات کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ 654 ہجری مطابق 1275 عیسوی اس میں توسیع کی گئی۔ کون سا زمانہ تھا؟ عہد عباسیہ مکمل ہو کر یہ مصری بادشاہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت شروع کرنے والا کون تھا؟ المستعصم باللہ۔ مکمل کس نے کی؟ ظاہر بیرس نے کی ہے۔ کل علاقہ مربع میٹر اس وقت کتنا تھا؟ 8890 میٹر مسجد نبوی شریف کا تھا۔ زیادتی نہیں کی گئی، لیکن دروازے کتنے ہو گئے؟ 24 ہو گئے۔ میناروں کی تعداد 3 رہی، اور مسجد نبوی کی اول آتش زنی کے بعد یہ توسیع مکمل ہوئی ہے۔
پھر اس کے بعد 881 ہجری میں مسجد نبوی کی ترمیمات اور اصلاحات کی گئی ہے، جو مطابق ہے 1476 عیسوی۔ یہ کب؟ مصری بادشاہ اشرف قائتبائی کے دور میں۔ اس وقت کل علاقہ مربع میٹر کتنا ہو گیا تھا مسجد نبوی شریف کا؟ 8890۔ دروازے کتنے ہو گئے؟ 24 ہو گئے، اور میناروں کی تعداد 3 رہی۔ اب آئیے، چھٹی مرتبہ توسیع کب کی گئی مسجد نبوی شریف کی؟ 886 ہجری میں شروع ہو کر 888 ہجری کو چھٹی توسیع مکمل ہوئی۔ اور یہ کون سا دور تھا؟ یہ مصری بادشاہ اشرف قائتبائی کا دور تھا۔ اس میں اللہ اکبر کل علاقہ مربع میٹر ہو گیا 9010، اور 13% کو بڑھایا گیا، اور دروازے کتنے ہوئے؟ 4 دروازے تھے، اور میناروں کی تعداد بھی 4 رہی۔ اور یہ کب تکمیل ہوا؟ مسجد نبوی کی دوسری آتش زنی کے بعد یہ توسیع مکمل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ترمیمات و اصلاحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 947 ہجری ہے، مطابق 1540 عیسوی عہد عثمانی کا دور ہے۔ سلیمان قانونی بادشاہ نے مسجد کی ترمیم اور اصلاح کروایا۔ 9010 کل علاقہ مربع میٹر ہو گیا مسجد نبوی شریف کا۔ اس میں 4 دروازے تھے اور 4 مینارے تھے۔ 7ویں مرتبہ توسیع کب ہوتی ہے؟ 1265 ہجری سے 1277 ہجری میں جا کر مکمل۔ پھر اس کے یہ مطابق کب ہے؟ 1849 عیسوی سے 1860 عیسوی تک یہ عہد عثمانی ہے، اور سلطان عبد المجید نے یہ کام انجام دیا۔ اس وقت کل میٹر مسجد نبوی شریف کا کتنا ہوا؟ 10,303 میٹر، اور پہلے کے مقابلے میں 14.4% مسجد بڑھائی گئی، اور دروازے 5 رہے، اور میناروں کی تعداد بھی 5 رہی ہے۔ 8ویں توسیع کب ہوئی مسجد نبوی شریف کی؟ 1372 ہجری میں شروع ہو کر 1375 ہجری میں ختم ہوتی ہے۔ مطابق 1952 عیسوی میں شروع ہو کر 1955 عیسوی میں یہ توسیع مکمل ہو جاتی ہے۔ اور یہ کب؟ دور سعودیہ ہے، اور عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو آل سعود سے ہیں، انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ اس وقت کل علاقہ مربع میٹر مسجد نبوی شریف کا کتنا تھا؟ 16,327، اور پہلے کے مقابلے میں 58.5% مسجد بڑھائی گئی۔ اس میں دروازے 10 تھے، اور میناروں کی تعداد 4 تھی۔ اس میں 5 کروڑ ریال کی لاگت آئی تھی۔ 9ویں توسیع کب کی گئی؟ 1406 ہجری میں شروع کر کے 1414 ہجری میں مکمل ہوئی ہے، جو مطابق 1985 سے 1994 ہے۔ یہ عہد سعودیہ ہے۔ ملک فہد رحمہ اللہ جو عبدالعزیز کے فرزند تھے، انہوں نے اللہ اکبر مسجد کی توسیع کی، اور 98,327 کل علاقہ مربع میٹر ہو گیا، اور اس میں ساحات بھی بنائے گئے۔ 502% یہ پہلے کے مقابلے میں مسجد بڑھ گئی۔ اس میں دروازوں کی تعداد 41 ہو گئی، اور 10 مینارے بھی آ گئے۔ کتنے مینارے بنائے گئے؟ 10 مینارے بنائے گئے، اور ہر مینار پر 5 منزل، اور ہر ایک کی بلندی 104 میٹر ہے۔ یعنی ہر مینارے کی بلندی کتنی تھی؟ 104 میٹر تھی۔ یہ سب سے بڑی توسیع تھی پہلے کے مقابلے میں۔ جب شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آئے، انہوں نے مزید 30,500 مربع میٹر کا رقبہ مسجد نبوی میں شامل کرنے کا آرڈر کر دیا، اور اس کے بعد کل رقبہ 3,65,000 مربع میٹر ہو گیا۔ نئے توسیع منصوبے کے تحت مسجد کے بیرونی احاطے میں سائے کے لیے 250 سائبان لگائے گئے، اور نئے منصوبے کے مطابق یاد رکھیے گا پانی کو خشک کرنے کے لیے 436 پنکھے اس کے علاوہ ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ حالیہ منصوبے کے تحت مسجد کے مجموعی رقبے میں 11 لاکھ مربع میٹر کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں 30 لاکھ افراد باذن اللہ تعالی نماز ادا کر سکیں گے۔ یہ میں نے آپ کو روشنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر
کب کیسے کیا کیا تبدیلی ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور باذن اللہ تعالی مسجد نبوی شریف کے متعلق مزید گفتگو انشاءاللہ ہماری کل ہوگی۔ یہ بات بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ہمیں اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے، اور معلومات لے کر ہم مسجد نبوی شریف سے بھی محبت کریں، اور سفر کریں تو اس کے ارادے سے کریں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہاں جائیں، وقتوں کو ضائع نہ کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں آپ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اتباع سنت کے جذبے سے نمازیں پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اطاعت و فرما برداری کریں، اور جب جائیں تو انشاءاللہ وہاں نیک اعمال بجا لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ باذن اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کی قبر مبارک کی بھی زیارت کریں۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں جانا نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔